بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا پارٹ 2 ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر قسمیہ الفاظ استعمال کیے، اپنی ذات کے متعلق 3 قسمیں اٹھائیں۔ فرمایا میرے پیارے نبی تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جلالت کی قسم، اگر تیری بات کو اٹل فیصلہ نہ مانے، تیری ہستی کو اگر پوری کائنات سے اعلیٰ کوئی نہ مانے، تو مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے ان کا ایمان پسند ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کیا آپ نے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میرے نبی، اگر اے میرے پیارے پیغمبر، مجھے ایسا ایمان پسند ہی نہیں لوگوں کا جو تیری بات کو نہ مانے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ بنایا اور پھر اس کا نتیجہ بیان کر دیا۔ جس نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنایا تو لازمی بات ہے کہ اس کا کتنا خوبصورت نتیجہ ہوگا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ نے انعام کیا رکھا ہے؟ بھلا کیا انعام رکھا ہے؟ بتاتی ہوں۔ قیامت کے دن جب سب کو اپنی فکر ہوگی، حتیٰ کہ نبیوں کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے، یا ربی سلم سلم، اے ہمارے رب ہمیں بچانا۔ اس دن اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے جو میرے پیغمبر کی اطاعت کرتے رہے، انبیاء کی صف میں آ جائیں، شہداء کی صفوں میں آ جائیں، صدیقین کی صفوں میں آ جائیں، صالحین کی صفوں میں آ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو میرے پیغمبر کی اطاعت کرتے رہے لوگ دنیا میں، وہ آ جائیں کس کی صفوں میں؟ انبیاء کی صفوں میں آ جائیں، شہداء اور صدیقین کی صفوں میں آ جائیں، صالحین کی صفوں میں آ جائیں۔ اللہ ہم سب کے بھی نصیب میں فرمائے، اللہ ہمارے لیے بھی وہی جگہ مقرر کرے کہ ہمیں بھی ان صفوں میں شامل فرمائے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، صحابہ کرام کی ذات مقدس کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ صحابہ کرام کی کیا حالت ہوتی تھی۔ صبح گھر سے بھاگتے ہیں، آ کر رونے لگ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح آ کے رونے لگ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی کیا سوچ رہے ہو تم، اور کیوں رو رہے ہو تم اس قدر؟ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، دنیا کا کوئی غم ہوتا ہے تو آپ کی طرف دوڑتا بھاگتا آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہوں میں۔ آج مجھے فکر ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو چونکہ پوری امت کے پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، تو آپ تو کہیں اور ہوں گے اور میں کہیں اور، میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ اس لیے رو رہا ہوں میں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا، آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو تو جس نے دنیا میں محبت کی جس سے، وہ اسی کے پاس ہوگا۔ تو جس نے دنیا میں جس سے بھی محبت کی، قیامت میں اس کو اسی کی رفاقت نصیب ہوگی۔ یعنی کہ اس بات کا مطلب سمجھے آپ لوگ کہ جس نے دنیا میں نبی سے محبت کی، اسے محشر میں بھی نبی کی رفاقت نصیب ہوگی۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کیا چاہتی ہے؟ محبت یہی چاہتی ہے نا کہ آپ انہی کے سانچے میں ڈھل جائیں، یہ نہیں کہ اپنے سانچے الگ بنا لیں۔ اس بات پر بھی میں انشاءاللہ اگلا لیکچر میں بتاؤں گی کہ نبی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے سانچے بنا لیا اور نبی کا نام لگا دیا، وہ سانچے الگ ہوتے ہیں۔ تو جس نے دنیا میں محبت کی نبی سے، قیامت میں اسی کی رفاقت نصیب ہوگی، یہ میرے نبی نے فرما دیا۔ ایک وقت تھا کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تو دنیا کے غم بھول جاتے تھے، جتنے بھی صحابی تھے وہ دنیا کے غم بھول جاتے تھے۔ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات، حدیثیں جب کتاب کھولتے ہیں تو چاہے دنیا جہان کا غم ہو، لیکن ایسا لگتا ہے نا جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں، نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا لگتا ہے ہم کسی باغ میں آ گئے جہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، جہاں سے اگر نبی کی سیرت کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم بات کو ختم کر دیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی باغ کی سیر پہ ہیں، ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ صحابہ جو سامنے دیکھا کرتے تھے، وہ کیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر، ان کا دیدار پا کر سارے غم بھول جاتے تھے۔ ایک حدیث ہے کہ یہ ایسی حدیثیں ہیں بعض کہ خون کی سرکولیشن بڑھا دیتی ہیں، انسان کو سکون اور وقار عطا ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے نا، اس میں تیزی آ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی کے بارے میں سن کر کہ ہم ان کے امتی ہیں اس لیے سکون ملتا ہے،
اور ہمیں اپنا وقار بلند ہوتا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنے بلند مرتبہ، اتنے ذی وقار، ذی شان، اتنے اعلیٰ منصب پہ جو نبی ہے ہم ان کی امتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے پیغامات تھے، میں پیغامات کی طرف جاؤں گی وقت کی کمی کے باعث، ورنہ ہر ٹاپک اپنے لیے خود ایک مکمل ٹائم چاہتا ہے، لیکن چونکہ مختصر وقت ہے اور مجھے تھوڑا تھوڑا سبھی پہ روشنی ڈالنا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات دیکھیے، رسالت کے پیغامات کیا ہیں؟ وہ مردوں کے لیے بھی ہیں، امت کے سبھی مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، بوڑھوں کے لیے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پیغام دیے، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو بھی پیغام دیا۔ بچے ہیں عبداللہ ابن عباس بچے ہیں، فرمایا یا غلام، میرے بیٹے، میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں تجھے کچھ کلمات سمجھانا چاہتا ہوں، تم ان کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ جب بھی کچھ طلب کرو، یعنی کچھ مانگو، اپنے مالک سے طلب کرنا۔ تربیت کر رہے ہیں چھوٹے بچے کی میرے نبی، الفاظ سنیے کس قدر محبت سے، میرے بیٹے میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کچھ کلمات سمجھانا چاہتا ہوں، تم ان کی حفاظت کرنا، یعنی کہ سنبھال کے رکھنا، ان پہ عمل کرنا۔ حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ جب بھی کچھ طلب کرو، یعنی کچھ مانگو، اپنے مالک سے مانگنا۔ جب تم مدد طلب کرو، اسی سے کرنا، وہی مدد کر سکتا ہے۔ اور بیٹے یقین کر لو، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے اور تجھے فائدہ دینا چاہے، نفع دینا چاہے، اس وقت تک نفع نہیں دے سکتی جس وقت تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اور اگر پوری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی یہ پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے تھے، فرمایا جاؤ اپنے ابا سے جا کر مشورہ کر لو۔ دین قبول کر رہے تھے نا، چھوٹے بچے تھے، میں نے ایمان کو قبول کرنا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت علی جو تھے وہ بچے تو تھے، لیکن یہ دیکھیے کس قدر زبردست جواب دیا انہوں نے، کتنا پیارا جواب دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے اللہ نے مجھے جب پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا تھا، آج اس کے بھیجے ہوئے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنے کے لیے کسی ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں تو نبی کا دین قبول کروں گا، کیونکہ یہ دین میرے رب نے بھیجا ہے اور مجھے بھی میرے رب نے ہی پیدا کیا۔ تو بچے کی بصیرت دیکھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی پیغام دیا ہے، فرمایا اگر کوئی انسان پریشان ہے، اپنے گھر میں اس کے گھر میں فتنہ ہے، یا اس کے پڑوس میں فتنہ ہے، یا اس کے مال میں فتنہ ہے، یا اس کے اولاد میں فتنہ ہے، یا اس کی اپنی جان میں فتنہ ہے، یعنی بیمار ہے، یا گھر میں فتنہ ہے، بیوی کہنا نہیں سنتی، بچے مانتے نہیں، اولاد بدتمیزی کرتی ہے، اولاد کا فتنہ ہے، یا وہ اولاد اس کی بے اولاد ہے، اولاد ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو نیک نہیں ہے، اور اگر پڑوسی کا فتنہ ہے کہ وہ اچھائی کی بجائے برائی کرتا ہے، اور ان سارے فتنوں کو اگر کوئی دور کرنا چاہتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کیا دیا، سنیے، لوگوں نماز کے پابند بن جاؤ۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، سارے فتنوں کا ذکر کر کے نبی کریم نے پیغام دیا ہے، مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے۔ میں وہ میسج سنا رہی ہوں اپنے نبی کا، اس میسج پہ اور زیادہ الرٹ ہو کے سنیے اور غور سے سنیے، اور اس میسج کو آگے ضرور بڑھائیے گا کہ نبی نے فرمایا کہ اے لوگو نماز کے پابند بن جاؤ، روزوں کا اہتمام کرو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کیا کرو، نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، نیک بنو اور نیک بنانے کی کوشش کرو، احترام کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور برائی سے خود بھی بچو، اور بجائے دوسروں کو بچانے کی بھی پوری کوشش کرو۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے نبی کا پیغام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی پیغام دیا۔ آپ اور میں سب عورتیں ہیں، غور سے سنیے، فرمایا عورتوں سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتیں جلتی ہوئی دیکھی ہیں۔ ایک صحابیہ اٹھی اور سوال کیا، یا رسول اللہ، عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے، نمبر 1 تم زبان کا غلط استعمال کرتی ہو، نمبر 2 اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، ان دونوں چیزوں سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچائے۔ سیرت سے محبت کرنے والی بن جاؤ، لہٰذا سیرت سے محبت کرنے والی بہن اور بیٹی سبھی سے گزارش ہے کہ اپنی زبان کو غلط استعمال سے بچا لے۔ دیکھیے کہ نبی نے جب بتا دیا کہ زبان کے غلط استعمال اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے تم جہنم میں جلو گی، تو کیا کرو؟ ان 2 چیزوں سے بچو۔ اگر شوہر برا بھی ہے کوئی بات نہیں، اس کی برائی ہے، بیان نہ کرو، بات نہ کرو، اس کو کوئی تکلیف نہیں دو اپنی زبان سے، اور دوسرا زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت سے محبت کرنے والی بن جاؤ. لہٰذا سیرت سے محبت کرنے والی بہنیں بیٹیاں سب جو ہیں خواتین وہ اپنی زبان کو غلط باتوں سے بچا لیں. زبان پر کرنا کیا ہے, کرنے کا کام بھی بتایا, رکنے کا کام بھی بتایا, کرنے کا. زبان پر ذکر لے آؤ, قرآن کی تلاوت کرو. کبھی عائشہ, حفصہ, ام سلمہ, ان کی سوانح حیات کو پڑھا کرو. اللہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت سے نوازا ہے. دیکھیے کبھی امام حنبل کی بیٹی کی سوانح حیات اگر ہم پڑھیں کہ جو وہ کھانا پکاتی تھیں اور پکاتے پکاتے قرآن کی تلاوت کرتی تھی, 5 پارے مکمل ہو جاتے تھے. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم نبی کی سیرت اختیار کریں, ہم نبی کی سیرت پر عمل کریں, خواتین کو کتنی زیادہ ضرورت ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے لیے بھی پیغام دیا ہے, یعنی رسالت کا پیغام بوڑھوں کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے. بوڑھوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ بوڑھوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے, ان کا احترام کیا کرو. بدتمیزی کے الفاظ, بدتمیزی کے پہلو ایک مومن کو روا نہیں ہے. بڑوں کا احترام کیا کرو. یہ میرے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنے گھروں میں اگر برکت چاہتے ہو, اپنی روزی, اپنی زندگی, اپنی ہر چیز میں برکت چاہتے ہو, تو بڑوں کا احترام کرو. بڑوں کو عزت دو, بڑوں کو احترام کرو, جو ان کی جگہ ہے انہیں وہ دو, جو ان کے حقوق ہیں وہ پورے کرو. تو آپ کی زندگی, صحت, رزق, روزی, گھر, ہر چیز میں برکت ہوگی. جو بڑوں کا احترام کرتا ہے اسے سب کچھ نصیب ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹے سے شفقت نہیں کرتا, جو بڑے کا احترام نہیں کرتا, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. اللہ اکبر, استغفر اللہ. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا, میرے ساتھ پھر اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیرت طیبہ کے ان پیغامات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب دیکھیے جب ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے, ان پر عمل کریں گے, تو پھر ہمیں کتنی ہماری زندگی میں بہتری آئے گی. اور کائنات کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نیت کو خالص کر لو. پوری کائنات کو نبی کریم نے پیغام دے دیا کہ کامیابی چاہتے ہو, نیت کو خالص کر لو. ہر کام میں, قول میں, عمل میں, فعل میں اللہ ہی کو راضی کرنا سیکھو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب نیت خوبصورت ہوگی, جب نیت خالص ہوگی, تو پھر وہ عبادت لکھی جائے گی. نیت کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ اگر جو بھی عبادت کی جائے گی, وہ جو بھی عمل اس طرح کیا جائے گا نیت خالص کے ساتھ, اللہ کی رضا کی خاطر جو بھی عمل ہوگا وہ عبادت ہوگا. غور کیجئے گا میری بات پر کہ خالص نیت اللہ کی خاطر کر کے جو بھی کام کیا جائے گا وہ عبادت لکھا جائے گا. اور اگر نیت نہ کرے اور خالص نیت نہ ہو تو پھر عبادت بھی صرف عادت ہی لکھی جاتی ہے, عبادت نہیں, وہ عادت لکھی جاتی ہے. تو نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, گھر کے کام کریں, جو کچھ بھی کریں, نیت اللہ کی رضا کو بنا لیں. اگر اللہ کی انما الاعمال بالنیات, میرے نبی نے فرمایا ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, تو نیت اللہ کی رضا کر کے جو بھی کام کرو گے وہ عبادت ہوگی. اگر نیت نہ کرو گے تو وہ صرف عادت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی مدد اس وقت نازل ہوگی جب 3 صفات اس کے اندر آ جائیں گی. نمبر 1, ان کی نیتیں خالص ہوں گی. نمبر 2, نمازوں کے پابند بن جائیں گے. نمبر 3, ان کے اندر یہ ذوق پیدا ہوگا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جنت کی راہ دکھانے والے بنے, یعنی کہ نیکی کی طرف بلانے والے بنے, دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانے والے بنے. نماز کی پابندی کریں اور اپنی نیت کو خالص کریں تو کامیابی ہی کامیابی ہوگی. یہ ہے امت کے لیے میرے نبی کا پیغام. یہ دعوت کے پیغام کو پھیلانے والے بنے اور پھر اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہوگی. اس کا مقصد یہ بنتا ہے. نبی کریم نے فرمایا دیکھیے سوتا تو ہر انسانی ہے, اور جب بندہ مومن سوئے اور اگر نیت کر لے یا الہ العالمین رات کی تاریکی میں آپ سے مناجات کی لذت حاصل کرنا چاہتی ہوں, یعنی تہجد پڑھنا چاہتی ہوں, سوتے وقت اللہ سے دعا مانگ لے اور بندہ سو جاتا ہے اس وقت, حتیٰ کہ وہ نیند کے قلبے میں چلا جاتا ہے, صبح ہو جاتی ہے اور 2 رکعت تہجد بھی نہیں پڑھ سکتا, اللہ رب العزت کو خالص نیت اتنی پسند آتی ہے, حکم دیتا ہے کتبت, لکھو اے میرے فرشتوں لکھو کہ یہ نیت کر کے سویا ہے کہ
نیت کر کے سویا تھا نا, یا نیت کر کے سوئی تھی نا کہ میں تہجد پڑھوں گی, بیدار نہیں ہو سکی, آنکھ نہیں کھل سکی, کوئی بات نہیں, ہم نے اس کو سلائے رکھا. اللہ اکبر, محبت دیکھیے میرے رب کی, ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا, فرشتوں سے کہہ رہا ہے لکھو اس کے لیے اجر لکھ دو, کیونکہ میں نے سلائے رکھا ہے. رات کی تہجد کی نیت کر کے اس نے جب رات شروع کی تھی, سوتے وقت یہ کر کے سوئی تھی یا کر کے سویا تھا, تو نیت تھی اس کی تہجد کی, لہٰذا اس کے نامہ اعمال میں تہجد لکھ دی جائے. اللہ اکبر. تو جو سوئے رہے, لوگ کہتے ہیں نا لوگ صدقہ کرتے رہے اور ہم سوتے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سوئے بھی رہے, تو لوگ اگر دوسری طرف لوگ اگر صدقہ بھی کرتے رہے تو اس کی نیند کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. جو نیت اللہ کی خاطر کر کے سوتا ہے تو اللہ اس کی نیند کو بھی ضائع نہیں کرتا, اور اس کی نیند کو بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقہ بنا کر لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی ایسی, میں پہلے اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ نیند کو کیسے صدقہ, یعنی ایک آدمی جگا ہوا اور مستقل صدقہ کر رہا ہے, اور ایک آدمی بے خبر سویا ہوا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دونوں کا اجر برابر ہے. کیوں؟ سونے والا یہ نیت کر کے سویا کہ میں اٹھوں گا اور اپنے رب کو راضی کروں گا, تہجد پڑھوں گا, لیکن آنکھ نہیں کھلی, تو اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا فرشتوں لکھ دو میرے بندے کے نام تہجد کا ثواب لکھ دو, اور اس کی نیند کو صدقہ لکھ دو کہ یہ تو کھڑا رہا صدقہ کرتا رہا. یہ ہے میرے رب کی محبت, اور یہ ہے میرے نبی کی تعلیمات. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ باتیں کس نے بتائی ہمیں؟ یہ میرے نبی نے بتائی ہیں باتیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں پر خرچ کرتے رہو, اپنی بیوی پر خرچ کرتے رہو, اپنے خادموں پر خرچ کرتے رہو, اور اپنے اوپر بھی خرچ کرتے رہو, لیکن نیت یہ بنا لو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ سارے خرچے چاہے کروڑوں کے بھی کیوں نہ ہو, لیکن قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ بنا کر لکھے ہوئے ہوں گے, صدقہ بنا کر. دیکھیے اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں پر تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے, اپنے آپ کے اوپر تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے, اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, لیکن انما الاعمال بالنیات, میرے نبی نے کیا زبردست چابی دے دی ایک مومن کے ہاتھ میں نیکی کمانے کی, کہ اگر تم نیت یہ کر لو کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتا ہوں, میں اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے جو اس نے نعمتیں مجھے بخشی ہیں میں کھاتا ہوں, پیتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن نامہ اعمال میں یہ ساری چیزیں صدقے کے طور پر لکھی ہوئی ملیں گی, اور اللہ تعالیٰ لکھ دے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیغام دیا زندگی کی آخری سانسوں میں. نبی کریم نے کیا فرمایا؟ لوگوں نماز کا خیال کرنا, اس میں سستی نہ دکھانا, اور اپنی ماتحتی میں یعنی اپنے نیچے جو کام کرتے ہیں لوگ, کام کرنے والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا, یعنی اپنے نوکروں غلاموں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا. یہ آخری لمحات میں بھی سانس, آپ کی زندگی کی آخری سانسوں میں یہ پیغام دیا, لوگوں نماز کا خیال رکھنا, لوگوں نماز میں سستی نہ دکھانا, لوگوں اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, نرمی کا برتاؤ کرنا, نماز کی پابندی, اور وہ بھی باجماعت نماز کی پابندی کرنا. یہ ہے میرے نبی کی سیرت کا پیغام ہم سب کے لیے, پوری کائنات کے لیے. بلکہ فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے, خشوع کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, وقار کے ساتھ, دل لگا کے پڑھو, جان نہیں چھڑاؤ, بوجھ نہیں سمجھو اس کو کہ جلدی جلدی پڑھی اور 2 سجدے پڑھ کے اور نکل گئے. نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات انسان نماز پڑھتا ہے, سلام پھیرتا ہے, تو پھر کسی کو 10ویں حصے کا ثواب, کسی کو 9ویں کا حصے کا ثواب, کسی کو 8ویں, کسی کو 7ویں, کسی کو 6ٹھے, کسی کو 5ویں, کسی کو 4تھے, کسی کو 3رے کا ثواب ملتا ہے, اور کچھ لوگ آدھی نماز کا ثواب لے کر چلے جاتے ہیں. اس لیے کیا کرو, تسلی سے نماز پڑھو, خشوع کے ساتھ پڑھو, دل لگا کر پڑھو, لذت لے کر پڑھو, اور جو لذت لے کر نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ساتھ انہی کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. یہ نبی فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے, عمر تو ویسے 70 سال ہوگی نا اس بندے کی, کیونکہ 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی تھی, تو 60 سال بندہ نماز پڑھتا ہے, لیکن قیامت کے دن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. کیا وجہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی اس کا رکوع مکمل نہیں ہوتا, کبھی اس کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا, یعنی ادھر پورا رکوع نہیں کیا, سجدے میں چلے گا, سجدہ پورا کیا نہیں, اٹھ کے بیٹھ گئے. تو یہ اس طرح ہی کی نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنی ساری زندگی جیتا ہے. تو انسان جو بسا اوقات دن رات محنت کرے اور شام کو اس کی اجرت کی خواہش رکھتا ہے نا کہ مجھے دن کو میں نے اتنا کام کیا تو شام کو مجھے اس کے پیسے ملے, اجرت رکھتا ہے, تمنا رکھتا ہے, ساری زندگی عبادت کرنے والا بھی اسی طریقے سے جنت کی خواہش رکھتا ہے, لازمی بات ہے. تو اگر یہ عبادت قبول نہ ہوئی تو پھر کیا بنے گا؟ میرے نبی کو فکر تھی, آج ہمیں فکر ہے.
ہمیں بھی فکر کرنا چاہیے کہ ہم وہ عبادت کر رہے ہیں کہ جو قبولیت کے درجوں پر ہے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے. نماز کی چوری کیا ہے؟ جو نماز کے رکن کے اندر پوری طرح ادا نہیں کرتا، پوری بس کھانا پوری کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، کبھی رکوع مکمل نہیں کرتا، کبھی سجدہ مکمل نہیں کرتا، کبھی خشوع مکمل نہیں کرتا، دماغ کہیں اور چل رہا ہے اور نماز میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں خشوع کی نماز عطا فرمائے، آمین. سیرت طیبہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنے زبان پر ذکر کو لے آؤ. صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے؟ صحابی نے پوچھا، نبی کریم نے جواب دیا، فرمایا اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. لغویات سے پرہیز کرو، غیبت سے پرہیز کرو، غلط گفتگو سے پرہیز کرو، اللہ کے ذکر کو اپنا شعار بناؤ. چوتھا پیغام یہ ہے استغفار کرو، دعا زیادہ سے زیادہ کرو، کثرت سے دعا مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے جو استغفار کرتا ہے اور پھر مومنوں کے لیے بھی استغفار کرتا ہے، اے اللہ اپنے لیے کرتا ہے مجھے بخش دے اور میرے تمام مومن مسلمان بہن بھائیوں کو بخش دے اور ان کے سارے گناہ معاف کر دے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اتنے سے الفاظ بھی اگر کوئی مانگتا ہے تو کائنات کے اندر جتنے مومن مرد اور جتنی مومن عورتیں ہیں ان کی تعداد کے برابر نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. یہ میرے نبی نے فرمایا. رسالت کا پیغام یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو درود بھیجیے، درود بھیجیے، بخل نہ کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صحابی سوال کرتے ہیں، آپ بھی درود پڑھیے. صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میں درود پڑھتا ہوں. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، غور کیجیے گا درود کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میں درود پڑھتا ہوں، میں کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا جتنا تم چاہتے ہو. صحابی نے کہا اگر میں ایک حصہ دعا کے اندر درود پڑھوں، اور فرمایا ایک اور زیادہ پڑھ لو تو اور زیادہ بہتر ہے. صحابی نے کہا آدھا درود پڑھ لیا کروں، آدھی دعا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زیادہ پڑھ لو تو زیادہ بہتر ہے. صحابی پوچھتے ہیں اگر میں 2 حصے درود پڑھوں اور ایک زیادہ پڑھ لوں تو؟ فرمایا اور زیادہ بہتر ہے. صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں، اللہ اکبر، میں صرف درود ہی پڑھتا رہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم خوش ہو جاؤ، تمہاری زندگی کہ سارے غم دور ہو جائیں گے اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. بات سمجھ آئی آپ کو کہ اگر دعا بھی نہ مانگی، صرف درود ہی پڑھتے رہے، درود ہی پڑھتے رہے تو اللہ کے نبی نے فرما دیا سارے تمہاری زندگی کے غم دور ہو جائیں گے. نہ صرف غم دور ہوں گے بلکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کیا کیا زبردست لیسن چھپے میں میرے نبی کی سیرت میں. سیرت کا اگلا پیغام بھی دیتی چلوں کہ تم تو 1 مرتبہ درود پڑھو گے اور اللہ 10 نیکیاں. نبی کریم نے فرمایا تم تو 1 مرتبہ درود پڑھو گے، اللہ 10 نیکیاں لکھیں گے، 10 گناہوں کو مٹائیں گے، 10 درجات کو بلند فرمائیں گے. تم 1 مرتبہ درود پڑھو گے، اللہ رب العزت تم پر 70 رحمتیں نازل فرمائیں گے اور فرشتے 70 مرتبہ تمہاری بخشش کی دعا کریں گے. جو زیادہ رحمتیں چاہتا ہے وہ زیادہ درود پڑھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ درود کی فضیلت دیکھیے، نبی کریم کی شان دیکھیے کہ جن پر بھیجے گئے درود کی مومنوں کو کتنی فضیلت، اور نبی کریم اپنی سیرت میں یہ پیغام ہمیں دے کر گئے. تو اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ درود شریف کثرت سے پڑھنے والا بنائے. پھر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب زندگی گزارنے کا پیغام دیا ہے. بہت غور سے سنیے گا کہ کامیاب زندگی گزارنی ہے تو نرمی اختیار کرو. زبان کی نرمی، اعمال کی نرمی، رویوں کی نرمی، سب چیز میں نرمی اختیار کرو. نمبر 2 اخلاق کو غالب کر لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کے دن سب سے پیارا، قیامت کے دن وہ ہوگا میرا سب سے پیارا وہ ہوگا اور میرے قریب بھی وہ ہوگا جس کے دنیا میں اخلاق اچھے ہوں گے. اللہ اکبر. آج میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ سبھی چاہتے ہیں نا ہم کہ ہم نبی کے قریب ترین کھڑے ہو جائیں. کتنی زبردست بات بتا گئے میرے نبی نے اپنی سیرت میں. کیا زبردست یہ پیغام دے دیا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ میرا سب سے زیادہ پیارا ہو اور جو چاہتا ہے کہ جو میرا قرب پائے، میرے قریب ترین کھڑا ہو، کون ہوگا وہ؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. جس چیز میں بھی نرمی آ جائے وہ خوبصورت بن جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی کو دور کر دیا جائے وہ بدنما بن جاتی ہے. تو نرمی، کیسی نرمی؟ اللہ اکبر. جانوروں سے بھی نرمی، انسانوں سے بھی نرمی، پرندوں سے بھی نرمی میرے نبی نے فرمائی. انسان تو اشرف المخلوقات ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی
جو تھے وہ فاختہ کے بچے پکڑ لاتے ہیں اور فاختہ پھڑپھڑاتی ہوئی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے اس پرندے کو دکھ دیا ہے؟ اس کے بچوں کو فوراً چھوڑ دو. محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی پرندے کو دکھ دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چڑیا کے ساتھ بھی رحم کرے گا اور نرمی کا برتاؤ کرے گا روز قیامت وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا. آخری گزارش ہے سارے پیغامات کو پہنچانے کے لیے ایسا وقت نکالیے, اپنی سوچ بنائیے. آپ اور میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم ایسی سوچ بنائیں, ایسا شوق پیدا کریں اور ان پیغامات کو آگے پہنچائیں, خود عمل بھی کریں اور آگے پہنچائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نیکی کا حکم کیا کرو. اللہ اکبر, میں گفتگو کو سمیٹ رہی ہوں, میری باتوں پہ غور کیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نیکی کا حکم کیا کرو, برائی سے منع کیا کرو. اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو اللہ کا عذاب ایسا نازل ہوگا کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ اکبر. تو کیا اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر قسم کا جھگڑا, ہر قسم کا فساد, ہر قسم کا تعصب, انتقام, یہ سب مومن کی شان نہیں ہے. ان سب کو چھوڑ کر, بالکل چھوڑ کر, صرف ایک بات قرآن مجید کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے, ہر شخص تک پہنچانا ہے. یہ میرے نبی کا پیغام ہے کہ دنیا میں قرآن کو عام کر دینا, قرآن کے علم کو عام کر دینا, قرآن کی بات کو عام کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فساد, قتل و غارت گری اس وقت ہی ہوتی ہے جب انسان قرآن سے دور ہو جاتا ہے. فرمایا اگر کسی ایک انسان کے قتل کے بارے میں 7 زمینوں کی مخلوقات یا 7 آسمانوں کی مخلوقات صرف مشورے میں شریک ہو جائیں, صرف مشورے میں شریک ہو جائیں, تو قیامت کا دن ہوگا یہ 14 کے 14 طبق اللہ تعالی رب العزت جہنم رسید کر دیں گے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خیر خواہی کرنی ہے, ہمیں ہمدردی کرنی ہے, ہمیں احترام کرنا ہے, ہمیں اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے, اور وہ نرمی جو مومنوں میں گم ہو گئی ہے اس نرمی کو تلاش کرنا ہے اور نرمی کو ہی اپنانا ہے اور نرمی کے ساتھ ہی سارے کام کرنے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو بہترین نرمی سے, ہمدردی سے, خیر خواہی سے, احترام سے, اخلاق سے اپنے قرآن کے پیغام کو اور نبی کی سیرت کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اللہ پاک ہم سب کو, آپ کو, مجھے, ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے دیدار کا مستحق بنائے, اپنے چہرے کے دیدار کا مستحق بنائے, اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص نازل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کے نبی پر رحمتیں ہوں. اللہ تعالیٰ خود اور ان کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں, لہٰذا میں اپنے اس بیان کو درود کے ساتھ ہی ختم کرتی ہوں. آپ بھی درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم باجی.